आज दिल कर रहा है कि कनाडा के बारे में गंदी गंदी बातें करूं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई एक मरतबा फिर। तो खैर, थोड़ी देर के लिए आज बात करते हैं कि कनाडा में रहते हुए मुझे इतना अरसा हो गया है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे पर्सनली मैंने फील किया है उसको कि वो मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमारे मुल्कों से इंतहाई दूर है। ओह माय गॉड, ये बहुत दूर है पाकिस्तान इंडिया से। कितना दूर है? तो अगर आप इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं टोरंटो की, ठीक है, तो वो तकरीबन 13 से 14 घंटे की फ़्लाइट होती है। और अगर आप, वो भी तब के अगर आप टोरंटो में रहें। अगर आप टोरंटो में नहीं रहते हैं और कैलगरी या किसी और सिटी में रहते हैं, तो फिर टोरंटो से ऑनवर्ड्स आपके लिए 4 घंटे की फ़्लाइट जो है वो एडिशनल लेनी पड़ती है। और अगर आपको इस्लामाबाद से, चूँकि आजकल में तो आपको पता है कि PIA के पास तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है डायरेक्ट तो ये एक ही फ़्लाइट थी, जो कि मेरे ख्याल में कि आजकल मेरे ख्याल सब अगर फ़्लाइटें ग्राउंड हो गई हैं तो वो भी नहीं आ रही हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, मिडल ईस्ट का कोई कनेक्शन लेते हैं, गल्फ कंट्रीज़ का, ठीक है, दुबई वगैरह, अबू धाबी, और तो वो पहले 3 घंटे वो हो गया, फिर 14 घंटे आपको टोरंटो आना पड़ता है, फिर टोरंटो से 4-5 घंटे आपको आगे जाना पड़ता है। तो ये मिल मिला के कोई बहुत ही 35-36 आवर्स का ये ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से आप थक जाते हैं और आप एक शॉर्ट ट्रिप के लिए नहीं जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो फिर इसमें 12 घंटे आगे भी हो जाते हैं, और जब आप आज ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप परसों पहुँचते हैं, जिसकी वजह से आपको एक हाई लेवल का जेट लैग आपको गुजरना पड़ता है उससे, और वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होता है, क्योंकि आप फिर सुबह में सोए होते हैं और रात को आप जागे होते हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी चीज़ है कि बहुत दूर होने की वजह से आप बहुत ईज़िली ट्रैवल आप छोटे अरसे के लिए ट्रैवल करने का नहीं सोच सकते हैं। तो टिकट्स भी इस तरह फिर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो ऑब्वियसली अभी तो मेरे ख्याल में कोई 3,000 से 3,500 तक की टिकट पहुंच गई है, रिटर्न टिकट जो होती है। दूसरे नंबर पे जिससे लोग ज़्यादा तंग होते हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उससे पर्सनली तंग नहीं होता हूँ, वो है यहाँ का मौसम। अक्सर लोग कनाडा का नाम आते ही ये बात उनके माइंड में आती है कि बस ये एक ठंडा मुल्क है और यहाँ पे तो साला साल जो है ना, पूरा साल बर्फ़बारी होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने देखा कि समर का टाइम भी यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत होता है, और फिर ये है कि विंटर्स का टाइम, लेकिन हर एक चीज़ एक्सट्रीम पे होती है, ठीक है। यहाँ का विंटर्स जो है वो काफ़ी सिवियर वेदर है। समर्स जो हैं वो खूबसूरत होते हैं लेकिन इतने सिवियर नहीं होते। लेकिन ये है कि विंटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली ज़रा बहुत ठंडे होते हैं। विंटर्स का मौसम मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हम आदी हो जाते हैं, फिर जब वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है इवेंचुअली। लेकिन ये है कि विंटर में ड्राइविंग जो है ना, वो भी मतलब थोड़ी सी, मेरे ख्याल में विंटर से ज़्यादा, उस सीज़न से ज़्यादा या वेदर से ज़्यादा आप विंटर ड्राइविंग जो है उसमें तंग होते हैं, क्योंकि फिर आपको हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, कि आपको कम्यूट करने के लिए, ऑफ़िस पहुंचने के लिए, सामान लाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें वेदर कंडीशन की वजह से कि रोड जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सफाइयाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वैसे नहीं होती हैं जैसे कि समर में रोड्स होते हैं। तो गर्मियों में फिर सर्दियों में फिर चूँकि बर्फ़ की वजह से अगर हल्की सी भी बर्फ़ रह गई हो ना, तो वो बिल्कुल आइस बन जाती है और उस पर गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो यहाँ पे फिर इन चीज़ों का विंटर्स में ड्राइविंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो एक अनोइंग सी चीज़ है। तीसरे नंबर पे जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जिस तरह ये पाकिस्तान से ये पूरा मुल्क दूर है, ये कंट्री जो है पाकिस्तान से जितनी दूर है, उसी तरह इनके शहर आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो अगर हम कैलगरी में हैं तो टोरंटो हमसे 4 घंटे फ़्लाइट डिफरेंस पे है, तो 4 घंटे आपको जहाज़ में बैठ के टोरंटो सिर्फ जाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप मॉन्ट्रियल जाना चाहते हो तो फिर वो 5 घंटे जहाज़ में बैठ के आपको जाना पड़ता है। और अगर आप इस तरफ वैंकूवर जाना चाहते हो तो वो 1 घंटा जहाज़ में आपको जाना ही पड़ता है। तो ये जहाज़ के टिकट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कौन हर एक फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि अफोर्ड कर सकती है लेकिन आपको बहुत टाइम बाद शायद एक दफ़ा आप फैमिली को ले जा के वापस आ जाएंगे, वो भी तब के
کئی سالوں کے بعد جب آپ اتنے سیو کر لیں گے تو پھر اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار دفعہ کرو، ٹورنٹو جا کے کیا کریں گے، تو یہ پیسے بچا کے پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اتنی ایزی سے گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو جہاز میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس طرح یہ چیزیں بہت دور ہو جاتی ہیں۔ اور ٹورنٹو تو پھر بھی 4 گھنٹے ہے، اگر آپ ہیلی فیکس جانا چاہتے ہو تو پھر وہ تو 8 گھنٹے ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک بر اعظم سے آپ دوسرے بر اعظم آپ جا رہے ہوں، یعنی لٹرلی پاکستان سے آپ یو کے جا رہے ہوں، تو یہ اتنے دور ہیں آپس میں سٹیز۔ تو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک انوائنگ سی بات ہے۔ تو 4 نمبر پہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کنٹریز بہت زیادہ کوائٹ ہیں۔ تو کیسے کوائٹ ہیں کہ مطلب چونکہ یہاں پہ لوگ کام کرنے آتے ہیں، یہاں پہ امیگرینٹس ہیں سارے، اور امیگریشن پہ بیس پہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں مطلب یہ جتنے بھی شاپس وغیرہ، روڈ جو ہے نا وہ سنسان ہو جاتے ہیں۔ رات کے 9 بجے کے بعد جو ہے نا روڈ وغیرہ کوائٹنس چھا جاتی ہے، اور خاموشی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی دکانیں وغیرہ سب بند ہو جاتے ہیں، شاپنگ مالز وغیرہ 9-10 بجے تک، عموماً 10 بجے تک، لیکن 9 بجے سے بس لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح بھی وہ 10 بجے کھلتے ہیں مالز، اور جو صرف آپ کے سپر سٹورز ہیں یا والمارٹ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا صبح 7 بجے سے رات کو 11 بجے تک کھلا ہوتا ہے۔ لیکن یار یہ جگہ ایسی تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پہ انٹرٹین کرنے جائیں گے یا دل خوش کر ایک دفعہ چلے جائیں گے دوسرے، لیکن جب یہاں پہ آپ کی لائف ہو جاتی ہے تو کتنی دفعہ ان جگہوں میں جا کر یقین کریں کہ ہمیں انہی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے اگر ہم بور ہو جاتے ہیں رات کو۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ صبح سویرے کھلی ہوتی ہے، وہ ہے ٹم ہارٹنز۔ تو ونس اگین یہ جگہ رات کو تھوڑی سی ذرا سنسان ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مطلب میں سمجھتا ہوں اگر میں اور ملکوں میں گیا ہوں، جس طرح ایون پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یا انڈیا ہے، تو وہ مطلب رات دیر تک کھلا رہتا ہے، یا ایٹ لیسٹ ہلچل سی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے باہر۔ تو یہاں پہ رونق باہر رات کو آپ کو نہیں ملتی، ایٹ لیسٹ کیلگری تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وینکوور، مطلب یہ ساری سٹیز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، ٹورانٹو ذرا بہت بڑا ہے، تو شاید وہ رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے ٹریفکس وغیرہ اور یہ چیزیں، روڈ وغیرہ تھوڑے سے گرم رہتے ہیں، تھوڑی سی بزی رہتے ہیں، لیکن وہ شاپس وغیرہ بند انہی ٹائمنگز میں ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی بورنگ ہو جاتا ہے، ٹرسٹ می۔ اور ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں کے کلچر کے لحاظ سے ہے، لیٹس سے تو اچھے لوگ ہیں یا جیسے بھی ہیں، وہ سیپریٹ کانورسیشن ہے، لیکن چونکہ ویسٹرن کلچر ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہوں تو آپ کو اپنے نیبرز کا بہت زیادہ وہ ماحول نہیں ہوتا ہے جو ہم اپنے ملکوں میں چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یعنی ٹاپ آف دا رینج، انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ان کمیونٹی میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو somehow and I don't know why، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لوگ ان کی طرح بن جاتے ہیں۔ اب کیوں بنتے ہیں I don't know، لیکن کیسے بنتے ہیں وہ ایسے کہ اگر آپ اس گھر میں رہتے ہوں اور آپ کا پڑوسی یا 2 گھر چھوڑ کے کوئی پاکستانی رہتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شاید آپ کو سلام بھی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک جگہ پہ ایک شاپ میں پاس کھڑے بھی ہونا، وہ آپ کو دیکھ کے شاید چلا جائے۔ کوئی اور بھی اسی طرح اگر کسی بھی مال میں چلے جائیں یا سپر سٹور چلے جائیں یا والمارٹ کہیں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ ایون کیلگری سے نکل کے یا جہاز میں ساتھ بیٹھے ہوں، ایون کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے، لیکن ایون مسجدوں تک کا یہ حال ہے کہ لوگ بس پتہ نہیں کیوں اس بات سے، یا تو یہ چیز انہوں نے ان سے اڈاپٹ کی ہوئی ہے گوروں سے، یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ بس پھر خود کسی بات سے شاید وہ ڈرتے ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر آ جائے یا مجھ سے کوئی چیز مانگے، کوئی ہیلپ مانگ لے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اور بھی بور ہو جاتے ہیں لٹرلی۔ تو جیسے اگر آپ عید کی نماز، میں عید کی ایگزامپل دوں گا، عید کی ایگزامپل دینا ٹاپ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بس آپ منہ اٹھا کے گھر آ جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ وہاں پہ ہزارہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے اٹھ کے آپ کے ساتھ عید مبارک کر دی تو ٹھیک ہے، اف ناٹ تو بس تم بھی جاؤ اور ہم بھی جائیں اور ختم،
پھر آپ گھر آ کے فیملی کو بس مبارکباد دے دیتے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ پھر ہم سب لوگ اپنے پاکستان فون میں لا رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی تو ہونا کہ ہمیں پرسنل ہمارے جو دوست ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ باتیں یا گپ شپ لگا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بندہ آپ کے ساتھ جان پہچان بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتہ ہے، سیریسلی میں آج تک اس بات کو ایویلویٹ نہیں کر سکا ہوں، لیکن یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، اور اس بات پہ ایکچولی مجھے غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ لوگ ایسے ہیں، اور بس کیا کر سکتے ہو اور ٹھیک ہے یہاں کیونکہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم وہی لوگ ہیں جو ہم وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری مینٹیلٹی اور جو بھی چیز، وہ جو ایک کلچر کا ایک چیز ہے جو وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ اسٹیٹس دیکھنا آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ کے کام کی جگہ اگر آپ لیٹس سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ نہیں ہیں تو شاید آپ سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیز میں نے اکثر لوگوں میں دیکھی، اچھے انسان اور برے انسان کا ڈفرینس نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کے پاس گھر ہے اور آپ نے جو ہے نا انٹرسٹ پہ جو ہے نا کون سا گھر کتنا بڑا لیا ہے، آپ نے کس علاقے میں لیا ہوا ہے، آپ نے تو اس علاقے میں لیا ہوا ہے، نہیں آپ وہاں سے موو ہو کے ادھر آ جائیں کیونکہ یہ والے علاقے اچھے ہیں اور وہ والے برے ہیں، آپ کے پاس ہونڈا ہے، نہیں یہ تو ٹویوٹا اچھی ہے، یا آپ کے پاس ٹویوٹا ہے تو یہ تو ہونڈا اچھی ہے، یار امریکن گاڑیاں مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں، مین ٹوٹل کریپ۔ آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ تو میں تو جی فلانی ایکس کمپنی میں کام کرتا ہوں، نہیں ایکس کمپنی تو اچھی نہیں ہے، وائی کمپنی اچھی ہے تو ہر ایک چیز میں یہ باتیں آپ کو ایگزیکٹلی جس طرح پاکستان میں ہے تو بے فکر رہیں، یہاں پہ بھی ہے تو آپ پاکستان کو مس بالکل نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے لٹرلی پتہ نہیں، پر میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات نا کہ فوڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، کہ ہم جو پاکستان کے کھانوں کے بارے میں پاکستان میں لڑ کہ یار یہ وہ گندے ہیں، یہ ریسٹورنٹ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، باہر کے کھانے، اور یہاں پہ جیسے بھی جو بھی بری باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں نا کہ یہاں پہ تو ہر ایک چیز آرٹیفیشل ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اگر ایپل 12 مہینے ملیں گے، سیب مالٹے آپ کو 12 مہینے ملیں گے، ٹھیک ہے نا، اور چکن اور گوشت تو یہ چیزیں تو سب اینٹی بایوٹکس پہ پلے بڑھے جانور ہوتے ہیں، تو نہ ان کا ذائقہ ہوتا ہے، نہ پھل میں یہاں پہ ذائقہ ہے، نہ سبزی میں یہاں پہ ذائقہ ہے، نہ گوشت میں ہے، نہ چکن میں، کسی چیز میں نہیں ہے۔ بس آپ کو پھر ایونچولی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، بس وہ کھاتے پھر آپ کو اس کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو نیوٹریشن ویلیو پاکستان کے یعنی ہمارے ملکوں کے، چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، جن کو یہ لوگ جیسی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم خود کیسی نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں کے فروٹس، وہاں کی سبزیاں، وہاں کے مطلب آپ کچھ بھی کھا لیں، ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا۔ تو اپنے ساتھ سبزیاں لانا نہ بھولیں اور پیاز اور ٹماٹر تو ضرور لائیں۔ پاکستان میں جب ہم دودھ ہمارے گھر آتا تھا تو جب اس کو ابال لیتے تھے، اس کے اوپر ملائی بن جاتی تھی، اس کو ہم ہٹا دیتے تھے، ایک بڑا سا کپ پیالہ جو ہے وہ بھر جاتا تھا، اس کے اگلے دن اتنی ملائی پھر بن جاتی تھی، پھر اس کو بھی ہٹا دیتے تھے، ملائی کھاؤ سیپریٹ، پھر وہ جو دودھ تھا وہ دودھ خود اتنا گاڑھا، ٹھیک ہے، کہ اس کو اب ہم ہضم نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس میں آپ کچھ بھی بنا لیں یا پھر اسی میں آپ مکھن نکال لیں اور ملائی کو کھائیں، جو بھی کریں۔ یہاں پہ جو دودھ عموماً ملتا ہے وہ یا تو 1% ہوتا ہے یا 2% ہوتا ہے یا 3 point something ہوتا ہے، لیٹس سے 1 to 3 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 3% لاتے ہیں، جب اس کو اگر آپ پئیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ یار یہ میں کافی فیٹی دودھ میں پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ ابالتے رہیں، ایک دفعہ ہم نے اس کو ابالنے کی کوشش کی تو پوری رات، جب میں پہلے سنگل تھا، پوری رات اس کو ابالتا رہا کہ اس کے اوپر ملائی کب آئے گی، کچھ بھی نہیں بنا، ٹھیک ہے، دودھ غائب ہو گیا لیکن ملائی جو ہے نا وہ نہیں نکلی۔ تو سب کچھ آرٹیفیشل ہے، تو صرف ہمارے ملک کے جو گائے اور بھینسوں کے جو دودھ ہے نا، صرف اسی کو وہ اتنی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ کہے کہ یار اسی کی وجہ سے میں کینیڈا نہ ہی جاتا ہوں تو بہتر ہے۔
तो दोस्तों ये कुछ हल्की फुल्की सी बातें थीं, कुछ इतनी सीरियस यू नो सीरियस मेरिट पे नहीं थी। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पे टाइम गुजारते हुए इंसान को क्या ऐसी चीज़ें लगती हैं कि इवेंचुअली उसको क्या माइंड में आता है कि यार ये मुल्क कैसे अच्छा है, ये कैसे बुरा है, यहाँ का सिस्टम, यहाँ पे बाकी क्या है क्या नहीं है, वो अलग बात है। ये एक पर्सनल सा एक एक्सपीरियंस था जो मेरे माइंड में जो हम फील करते हैं यहाँ पे रहते हुए, तो उसकी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। अब ये आप लोगों का काम है कि मेरी ये बातें सुन के आप लोग खुद सोचें कि क्या ये बात ये बातें इतनी बड़ी हैं कि अब इंसान कहे कि यार ओह माय गॉड मैं कनाडा नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो मैं फिर भी कहूँगा कि नहीं, यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे अपने लक को ज़रूर ट्राई करें, यहाँ पे रह लें और देख लें, फिर बाकी जो है ना, अगर आपको बाद में जैसे भी लगा तो उसको बाद में फिर डिसाइड करेंगे। और ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए और हर एक डिफरेंट कल्चर्स को ज़रूर देखना चाहिए, और इनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो ट्रैवलिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसी तरह की वीडियो में एक और तो फिर मुलाकात करेंगे, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।